پھر تو وہ مکان ہوا، پھر تو اللہ محتاج ہوا مکان کا۔ اب تعویل دیکھے کیسی، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کا مکان ہے، پھر اللہ محتاج ہوا۔ ایسی ایسی تعویلیں کر کر کے حق سے لوگوں کو پھسلانا مناسب نہیں۔ قرآن حکیم سورہ الحدید میں ایک آیت مبارکہ ہے جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے، سورہ مجادلہ کی آیت اور سورہ الحدید اور سورہ قاف کی آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا فرمایا 7 ایام میں، ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر۔ اب ہم استوا پر بحث نہیں کریں گے۔ کوئی سوال کرے کہ اللہ کیسے مستوی ہے، لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، ایک ہی جواب، جیسا اس کے شایان شان ہے اسی طرح وہ مستوی ہے۔ جیسا اس نے ذکر کر دیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا۔ اللہ جانتا ہے، پہلے اللہ نے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر فرمایا، مکان ذکر فرمایا، لا مکان نہیں، مکان۔ پھر آگے فرمایا یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے اور جو نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کا علم بڑا وسیع ہے، عرش عظیم پر مستوی ہو کر سب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے، جو آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ حلولی عقیدہ رکھنے والے ساری چھوڑیں گے، یہ لفظ پڑھیں گے هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تم جہاں بھی ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب کئی بولے بارے بیچارے شکار ہو جاتے ہیں، ہاں بات تو ٹھیک ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جہاں بھی ہو، اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر تو اللہ نامکان ہوا، اللہ کا کوئی خاص ٹھکانہ مقام تو نہیں۔ جب مکان کا انکار کیا تو ذات کا خود بخود انکار ہو جائے گا، جب ذات کا انکار ہوگا تو پھر کہیں گے وہی صحیح بخاری والی روایت، حدیث قدسی، اللہ کہتے ہیں میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں،
اب دیکھیں، جب اللہ کی صفات ذاتیہ نہیں، اس کا مقام نہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، تو پھر دونوں عقیدے جنم لیں گے، حلولی بھی وجودی بھی۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے ہر وچ رب سمائی دا، ہمارے بھی بعض شعراء مینو لبی نہ بیا بان وچوں میں تے وسنا تیری جان وچ، ایسے اشعار لکھنے اور بولنے سے قبل یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، صفات الہی کا اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے، جس آیت کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ بھئی یہ پوری آیت تو پڑھ لو، اسی آیت کے شروع میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے ثم استوی علی العرش، کہ اس کی ذات وہ عرش عظیم پر مستوی ہے، اور اس کی بصارت، اس کی سماعت، اس کا علم لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ سائنس نے کئی مسئلے سمجھنے بڑے آسان کر دیے ہیں۔ ابھی جو سی سی ٹی وی کیمرے جو چلتے ہیں، ایک دن ایک ساتھی مجھے دکھانے لگے، دیکھیں یہ میری فیکٹری فلاں جگہ پر ہے، اور وہ موبائل پر مجھے دکھانے لگے ابھی دیکھیں یہ فلاں آدمی فلاں کام کر رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، فلاں کام، کئی کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بندہ کہاں ہے، لیکن بندے کی سائنس نے اس کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا، اپنے فیکٹری کی خبر رکھ، جہاں بھی تو جائے فیکٹری کی خبر رکھ۔ جس اللہ نے بندے کو یہ سائنس عطا فرمائی، اس اللہ کی قدرت اور طاقت اس سائنس سے لا تعداد درجے زیادہ ہے۔ اس اللہ کی بصارت، اس اللہ کی سماعت، ذات کہاں، یہ عقیدہ ہم نے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش عظیم پر، میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا نا جملہ، بعض کئی احباب بے خبری میں کہہ دیتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں، یعنی یہ قسم کے طور پر الفاظ، اللہ ہر جگہ ناظر تو ہے لیکن حاضر نہیں۔ یہ حاضر کا لفظ جو ہے نا، ہوا معکم اینما کنتم، یہاں سے تعویل کر کے اخذ کیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 لفظ بولے ہیں وضاحت کے لیے، یعلم اور اس سے قبل ثم استوی علی العرش، پھر آگے یعلم، پھر آگے ہوا معکم اینما کنتم، یعنی اللہ تعالیٰ نے بالترتیب سمجھا دیا کہ میری ذات تو عرش عظیم پر ہے، لیکن میں وہاں سے مستوی ہو کر زمین کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، خبر رکھ رہا ہوں۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ مجادلہ میں، کہ جب تم میں سے کوئی سرگوشی کرتے ہیں نا، آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، فرمایا نہیں، جب تم 3 ہوتے ہو نا، 3، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، یہ بھی آیت اکثر پڑھی جاتی ہے۔
فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب 3 آدمی آہستہ آہستہ سرگوشی کرتے ہیں بیٹھ کر، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں، فرمایا ہوا الا ہوا رابعہم، چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، جب 5 ہوتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا ہوا معہم اینما کانوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کم یا اس سے زیادہ، جتنے بھی تم آپس میں آہستہ آہستہ بات کرو گے، جتنی تمہاری تعداد ہوگی، ایک اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں وضاحت کر دی یا علامو، کہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ جو پھسلانے والے لوگ ہیں وہ پوری آیت نہیں پڑھتے، وہ صرف اپنے عقیدے کے بارے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ آپ ان سے کہیں بھائی پوری آیت پڑھیں، دیکھیں شروع میں اللہ نے کہہ دیا یا علامو، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، تم اگر کسی جگہ 3 بندے بیٹھ کر آہستہ 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 باتیں کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے ساتھ چوتھا اللہ ہے، یعنی اللہ جان رہا ہے عرش عظیم پر مستوی ہو کر تمہاری ایک ایک بات کو وہ سن رہا ہے، ایک ایک بات کو۔ اب یہ تھی وہ قرآن پاک کی آیات، ایک میں پچھلے درس میں نے عرض کر دی تھی، یہ تھی وہ قرآن پاک کی آیات جس سے دھوکہ دیا جاتا ہے، اس کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ یہ جو حلولی عقیدہ ہے نا، دو بندے ہوئے ہیں، ایک ہے ابن عربی، ابن عربی 2 ہوئے ہیں، ایک ہے ابن العربی الف لام کے ساتھ، یہ بڑے عظیم محدث ہوئے ہیں، اہل سنہ ہوئے ہیں، اور ایک ہے ابن عربی، یہ صوفی ہے۔ وجودی عقیدے کی بنیاد رکھنے والا یہ ہے شخص جس نے فتوحات مکیہ وغیرہ لکھی، کتابیں بڑی اس نے لکھی ہیں۔ اور دوسرا شخص حلولی عقیدہ، تصوف میں نا کچھ درجات ہیں، منزلیں ہیں، فنا فی النفس، فنا فی اللہ، پھر اس کے بعد رتبے ملتے ہیں، سیٹیں ملتی ہیں، کس سیٹ پر فائز ہوگا۔ اب ذرا غور فرمائیں، یہ حلولی عقیدے کا موجد، حلولی یہ ہے، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات کسی شخص میں حلول کر جائے، اندر داخل، ادغام، اب وہ جسم ایک ہو گیا، اللہ اور بندہ ایک ہو گیا، پہلے 2 جز تھے اب ایک ہو گیا، یہ ہے حلولی۔ دوسرا ہے وجودی، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ وجودی حلولی تو ہے کہ اللہ اس کے جسم میں آیا، وجودی ہے کہ بندہ اللہ کے جسم میں ادغام کر گیا، اور یہ دونوں عقیدے کفری عقیدے ہیں۔ اب وجودی عقیدے کا موجد ابن عربی، اس کا تعارف بھی انشاءاللہ تھوڑا سا آئندہ درس میں عرض کروں گا۔ آج ذرا حلولی عقیدے کا جو موجد ہے نا، اس کا نام تھا حسین بن منصور الحلاج کے نام پر یہ معروف ہوا ہے۔ حلاج، اس کا باپ جو تھا نا منصور، اس کا نام تو حسین تھا نا، اس کا باپ تھا وہ روئی دھونکنے کا کام کیا کرتا تھا، اسے دنیا بھی کہتے ہیں اور پمبا بھی کہتے ہیں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پینجا، روئی پنجنے والا یہ مشین ہوتی ہے، یہ حلاج کا معنی ہے، وہ روئی پنجنے کا کام کرتا تھا۔ منصور
اس لیے وہ معروف ہو گیا الحلاج۔ اب وہی نسبت اس کے بیٹے کی طرف ہو گئی، حسین بن منصور الحلاج۔ فارس کا ایک گاؤں ہے اتور، وہاں پر یہ شخص پیدا ہوا۔ روئی پنجنے والے کے گھر یہ آدمی پیدا ہوا اتور میں۔ جب اس نے ہوش سنبھالی، واسط ایک بڑا معروف شہر ہے، وہاں پر یہ آیا۔ واسط شہر میں ایک صوفی تھا بڑا معروف، سہل بن عبداللہ۔ پہلے ابتدائی تعلیم تو اس نے لی واسط شہر میں مختلف اساتذہ سے۔ اس کے علاقہ میں ہی اہواز کے قریب، بلکہ اہواز کا ایک مقام ہے تستر، اس علاقہ کا میں نے غالباً 2 یا 3 درس پہلے ذکر بھی کیا تھا، وہ لمبی قبر کے حوالہ سے بصرہ سائڈ پڑ جاتی ہے۔ وہاں تستر، واسط سے یہ تستر چلا گیا۔ تستر میں ایک آدمی تھا صوفی سہل بن عبداللہ تستری کے نام سے معروف، اس سے اس نے تصوف کی تعلیم لی۔ پھر یہ بصرہ آیا، اور بصرہ میں عمر مکی بڑا معروف ایک صوفی تھا، پھر اس سے نے تصوف کی تعلیم لی۔ پھر وہاں سے بغداد آیا، تو بغداد میں ایک بڑے معروف صوفی تھے جنید بغدادی کے نام سے، معروف نام ہے، اس سے اس نے تصوف کی تعلیم لی۔ اب اس کے بعد اس نے سیاحت بڑی کی، حتیٰ کہ بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھارت میں بھی آیا، ہند میں، یہاں آ کر اس نے جادو سیکھا، کتب میں یہ بات موجود ہے، جادو بھی سیکھا اس نے۔ اب اپنے علاقے میں بالخصوص بغداد میں گیا، وہاں پر اس نے حلولی عقیدے کی ایجاد کی۔ اس نے کہہ دیا انا الحق، وہ حق جو ہے نا وہ میں ہی ہوں، مجھ میں اللہ آ گیا ہے۔ اور اس نے ایک دفعہ نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ پھر علماء کرام نے اس کے خلاف فتویٰ جاری کیے، یہ بندہ زندیق ہے، کافر ہے۔ حتیٰ کہ آج تو ذرا پردہ ڈال دیتے ہیں نا بعض لوگ، اس کا استاد جنید بغدادی جو خود صوفی تھے، جنید بغدادی نے بھی اس شخص کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اب جو تصوف کی لائن والے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے، کہتے ہیں فتویٰ دیا تھا کب؟ جب جنید صاحب نے ظاہری لباس پہنا، علماء ظاہریہ کا لباس پہنا، صوفیوں کا باطنی لباس اتارا، تو کہنے لگے ہاں میں بھی ظاہریوں میں مل کر فتویٰ دیتا ہوں، حالانکہ یہ بات کہیں بھی صحیح سند سے نہیں ملتی۔ اگرچہ وہ صوفی تھے، لیکن یہ انسان حد سے تجاوز کر گیا، اس نے بھی فتویٰ دیا یہ بندہ واجب القتل ہے، جس نے حلولی عقیدے کی ایجاد کی۔ اب وہ حکومت کن کی تھی؟ بنو امیہ کی نہیں تھی، عباسی حکومت تھی، عباسی۔ لکھنے والوں نے اور بہت بڑا کچھ لکھ دیا ہے کہ دیکھیں وہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے تختہ اٹھنے کے لیے، تو ان لوگوں کو جب پکڑا گیا تو اس میں اس کا نام بھی آ گیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، تختہ اٹھنے والی بات نہیں آئی۔ وہ ایک موقع لوگ تھے، جب تمام علماء کرام نے، صوفیوں نے بھی فتوے جاری کیے، تو اس بندے کو قتل کر دیا گیا، سولی چڑھا دیا گیا۔ یہ ہے اس عقیدے کا موجد۔ جہمیہ فرقہ بھی اسی سے بڑا۔ اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کرنا۔ کچھ دلائل میں نے گزشتہ
درس میں عرض کیے تھے، وہاں پر حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی کا میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ دو واقعہ ہیں لونڈی والے، دو۔ وہ صحیح مسلم کی روایت تھی، اس نے کہتے ہیں میں جدھر میری لونڈی بکریاں چرا رہی تھی میں ادھر گیا تو دیکھا ایک بھیڑیا آیا، ریوڑ سے ایک بکری اٹھا کے لے گیا، مجھے بڑا غصہ آیا، میں بھی انسان تھا، میں نے تھپڑ رسید کر دیا، پھر مجھے افسوس ہوا میں نے لونڈی کو کیوں مارا۔ نبی رحمت علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں چاہتا ہوں اسے آزاد کروں۔ فرمایا پہلے میرے پاس لا۔ آپ نے فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمانوں میں۔ پھر آپ نے اپنے بارے پوچھا، اس نے رسالت کی شہادت دی۔ فرمایا آتقھا فإنھا ہی مؤمنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا، اس کے ساتھ ایک گونگی لونڈی تھی، زبان سے نہیں بول سکتی تھی۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے نیت کی تھی کہ میں ایک مسلمان غلام کو آزاد کروں گا، لیکن چونکہ غلام خریدنے کی میرے پاس طاقت نہیں، یہ لونڈی ہے میری اور یہ زبان سے گونگی ہے، میں اس کو آزاد کر دوں؟ کیونکہ نیت تو غلام کی تھی، یہ لونڈی ہے، ظاہر بات غلام کی قیمت لونڈی سے زیادہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لونڈی سے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، چونکہ گونگی تھی بول نہیں سکتی تھی۔ پھر آپ نے پوچھا فمن انا، میں کون ہوں؟ فاشارت الی رسول اللہ ثم الی السماء، اس نے ایسے اشارہ کیا کہ آپ اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ وہ گونگی لونڈی نے اشارہ کیا۔ اب دو مرتبہ جب اللہ کی باری آئی تو اس نے کیا کہا؟ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہا، اس نے کہا ہر جگہ ہے، ایسے کہا نہیں، کہنے لگی فاشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر حضرت کا تعارف کراتے ہوئے کہ آپ اس اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب ایک صحیح بخاری کی روایت بھی، صحیح مسلم کی روایت کتاب الحج کی سنیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمت علیہ السلام نے بڑا فصیح بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آخر پر آپ نے فرمایا انتم تسألون عنی، تمہیں میرے بارے جب سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا فما انتم قائلون، تم کیا جواب دو گے؟ جب اللہ پوچھے گا میرے رسول نے میرے پیغام تم تک پہنچائے، تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا نشہدو، سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں انکا قد بلغتا وادیتا ونصحتا، آپ نے اللہ کے پیغام ہم تک پہنچائے بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا سب صحابہ نے گواہی دی، جو میری ڈیوٹی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آپ پر پہنچے آپ ان تک پہنچائیے۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ ان لوگوں نے شہادت دی۔ اب ذرا غور کریں، رسول اکرم علیہ السلام نے فقال بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، آپ نے یہ سبابہ انگل، شہادت والی انگل اٹھائی اس طرح آسمان کی طرف۔ پھر آپ نے يَنْقُطُهَا، پھر آپ نے ایسے جھکائی جیسے انسان اشارہ کرتا ہے نا کسی کی طرف، ایسے وَيَنْقُطُهَا إِلَى النَّاسِ، اسی سبابہ کو لوگوں کی طرف ایسے کیا، ایسے تو ساتھ کیا کہا اللہم اشہد،
اللہم اشہد اللہم اشہد۔ اب نبی علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے اشارہ کدھر کیا؟ آسمان کی طرف۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ذاتیہ ہیں۔ وہ کہاں ہے ذات؟ الرحمن علی العرش استویٰ۔ اگر اللہ لامکان ہوتا تو اللہ کے نبی آسمان کی طرف اشارہ کیوں کرتے؟ وہ لونڈی اشارہ کیوں کرتی؟ اللہ لامکان نہیں، اللہ کا مکان۔ اب آگے ایک اور روایت سنیے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الملائکۃ یتعاقبون بکم، اللہ کے فرشتے تمہارا تعاقب کرتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر۔ فرمایا دن کے فرشتے، رات کے فرشتے، ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ جو رات کے ہوتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں، فجر رات والے ابھی موجود ہیں تو دن والے آ جاتے ہیں فجر کے ٹائم۔ یجتمعون، یہ اکٹھے ہوتے ہیں فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں۔ اب جب دن والے آ گئے رات والے چلے گئے، پھر عصر کے وقت رات والے آ گئے دن والے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ فرمایا ثم یعرج الیہ، یعرج عروج سے چڑھنا، معراج اسی سے ہے نا، اوپر کو چڑھنا۔ ثم یعرج الیہ، پھر وہ اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف چڑھتے ہیں۔ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ یا اللہ جب کل عصر کے ٹائم گئے تھے تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ابھی آئے ہیں تو فجر کی پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح دن کے جاتے ہیں تو پھر اللہ ان سے بھی پوچھتے ہیں، یہ بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ اب اس حدیث سے بھی روز روشن کی طرح واضح ہوا فرشتے اپنے اللہ کے پاس جاتے ہیں، ثم یعرج الیہ، آسمان کی طرف۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں سنن ترمذی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین میں ہیں، یرحمکم من فی السماء، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے۔ فی بمعنی اعلیٰ ہے، میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، فی بمعنی اعلیٰ، اس کی ابھی وضاحت آ جاتی ہے تھوڑی دیر تک۔ حضرت زینب رضی اللہ، اب اس حدیث سے بھی ثابت ہوا تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اکرم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کہیں کٹھی بیٹھتی نا تو وہ اپنی اپنی خوبیاں بیان کرتی، مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا، نبی کے گھرانے کا مجھے یہ دیا۔ تو حضرت زینب کہتی تم سب کی بڑی شان ہے، لیکن مجھے جو اللہ نے عزت دیا وہ تمہیں نہیں ملی۔ کیا؟ حضرت زینب کہتی زوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر میرا نکاح کیا رسول اللہ علیہ السلام سے۔ اب یہاں تو 7 آسمانوں کا بھی لفظ آ گیا۔ اللہ کی ذات لامکان نہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ سنن دارمی میں ہے، مسند ابی یعلا میں ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، روایت صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما القی ابراہیم فی النار،
ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اب دعا کے لفظ سنیے. اللہم انکا واحد فی السماء، اے اللہ تو آسمانوں میں معبود اکیلا ہے. وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدٌ عَبْدُكَ، اور میں زمین میں واحد تیرا عابد ہوں. زمین میں تیرا عابد میں واحد ہوں. اس وقت اکیلے ابراہیم علیہ السلام تھے. حضرت سارہ اور لوط کا معاملہ تو بعد کا ہے. یا اللہ زمین پر میں واحد تیرا عابد، تیری عبادت کرنے والا، اور آسمانوں میں معبود تو اکیلا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہی ہے، کوئی بات نہیں، یہیں ہے، اللہ کی ذات یہی ہے، یہ نہیں کہا. یہ تو شروع سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، شروع سے. لیکن افسوس کئی لوگوں نے اس عقیدے کو بدلنے کی کوشش کی. ایک حدیث اور سماعت فرمائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان رجلا ممن قال قبلکم لبس بردین فتبختر فیہا فنظر اللہ الیہ من فوق عرشہ، من فوق عرشہ. فرمایا تم سے پہلے ایک شخص دو بڑی خوبصورت چادروں میں چلا اور تکبر کی چال چلا. اللہ کو اس پر غصہ آیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اسے پکڑ لے. زمین نے اسے دبوچ لیا. اور یہاں جو لفظ آئے ہیں فَنَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے دیکھا اس کو. کہاں سے؟ من فوق عرشہ، من فوق عرشہ، اپنے عرش کے اوپر سے اللہ نے اس کو دیکھا. اب اتنی واضح روایت ہے، واضح. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا امطرت السماء، کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام جب بارش ہوتی نا تو آپ اپنے کندھے سے کپڑا ہٹا دیتے. حسر عن منکبیہ، کندھوں سے کپڑا ہٹایا حتیٰ کہ بارش سے کندھے بھیگ گئے. تو آپ کیا فرماتے؟ وَيَقُولُ أَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدَ بِرَبِّهِ، آپ فرماتے یہ میرے رب کی طرف سے نئی نئی بارش آئی ہے، اپنے رب کی طرف سے. اب بارش کہاں سے آ رہی ہے اور اللہ کہاں ہے؟ جدھر اللہ ہے بارش بھی ادھر سے آ رہی ہے. اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو بارش کو بھی چاہیے زمین سے آئے، ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، ادھر سے آئے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بارش اپنے رب کی طرف سے آ رہی ہے، جہاں اللہ ہے ادھر سے آ رہی ہے. اللہ اکبر. دو روایتیں اور سماعت فرما لیں، اس میں ذرا وضاحت ہے پوری اس مسئلہ کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان فرماتے ہیں ہم بطحا میں بیٹھے ہوئے تھے. بطحا جہاں پر سیلابی پانی گزرے، جگہ اونچی نہ ہو، نیچی جگہ ہو، جہاں پر برسات برسنے کے بعد اس کا جو برساتی پانی گزرتا ہے نا، جب پانی ختم ہو جاتا تو پیچھے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر ریت وغیرہ چھوڑ جاتا ہے. وہ جہاں جہاں سے وہ پانی گزرے اس جگہ کو کہتے ہیں بطحا. اور یہ بطحا مکہ معظمہ میں کہاں تھا؟ بیت اللہ شریف تھا نا، بیت اللہ شریف. یہ پہاڑوں کے درمیان سب سے نیچی جگہ سے، سب سے نیچی جگہ، اس میں تھوڑی سی جگہ ابری ہوئی تھی، اسی لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں نا، ابری ہوئی چیز.
اور چونکہ بیت اللہ اس کے گرد و نواح جگہ نیچی تھی، جب بارش ہوتی لوگ کچھ پہاڑوں پہ رہتے تھے، کچھ پہاڑوں کے دامن میں رہتے، جب بارش ہوتی پانی آتا یہاں بیت اللہ کے قریب سے گزرتا، بلکہ کئی دفعہ تو جمع بھی ہو جاتا، یہاں رک جاتا پانی، جب آگے رکاوٹیں وغیرہ کو آ جاتی رک جاتا، پھر رکاوٹیں دور کرتے پھر پانی نکلتا، یہ بتہا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بادل گزرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما ھذا، اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی اللہ کے رسول جانتے ہیں، السحاب، یہ بادل ہے۔ فرمایا والمزن، یہ مزن ہے، بادلوں کے نام ہے نا، یہ تو مزن ہے۔ ہاں یا رسول اللہ، قلنا، ہم نے بھی کہا والمزن، ہاں ہاں یہ مزن ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا والعنان، یہ تو عنان ہے، ہم نے بھی کہا عنان ہے۔ پھر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے پوچھا ہل تدرون کم بین السماء والارض مسیرہ، جانتے ہو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اب صحابہ کرام کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول، چونکہ رسول اللہ کی وحی سے بولتے ہیں وہی زیادہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ اعلم اس میں تفصیل کا صیغہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بینہما مسیرۃ، ان دونوں کے درمیان، زمین آسمان کے درمیان مسافت کتنی ہے؟ 500 سانہ، 500 سال کا سفر ہے، 500 سال کا سفر۔ جتنا انسان 500 سال میں سفر طے کرے اس کی لمبائی ماپ لو، زمین اور آسمان کے مابین اتنا خلا ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من کل سماء الی سماء، پھر ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَفَوْقُ السَّمَاءِ السَّابِعِ، 7ویں آسمان کے اوپر بحر، ایک دریا ہے، ایک دریا ہے۔ ہاں یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، تو عام کئی اور بھی حدیث میں لفظ آتے ہیں نا، میں نے جنت میں 2 ظاہری نہریں دیکھی، 2 باطنی دیکھی۔ جنت میں 2 ظاہری نہریں دیکھی، 2 باطنی دیکھی۔ ایک نہر جو ہے نا وہ سدرۃ المنتہا کے قریب سے گزر رہی ہے، وہ 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَفَوْقُ السَّمَاءِ السَّابِعِ بَحْرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، اس نہر دریا اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کما بین السماء والارض، جتنا آسمان اور زمین کے مابین فاصلہ ہے، اتنا وہ 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ اور آگے لفظ سننے والے ہیں واللہ تعالی فوق ذالک، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی اوپر ہے۔ اب میں جو کہہ رہا تھا نا کہ جہاں فی السماء لفظ آتا ہے نا، فی بمعنی اعلیٰ بھی آتا ہے۔ ہمیں مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح میات عامل، اس میں جو حروف جارہ ہے نا 17، یہ حروف باؤ تاؤ کاف لام واؤ مرز مز خلا رب حاشا من آدا، یہ جو 17 حروف جارہ ہے، ان کی وہاں پر باس پڑھائی جاتی ہے۔ با کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، واؤ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہاں پر فی کی باس ہے، چونکہ فی حرف جارہ ہے۔ فی بمعنی فی بھی آتا ہے اور بمعنی اعلیٰ بھی آتا ہے۔ اب اس حدیث نے وضاحت کر دی، فی بمعنی اعلیٰ یعنی اوپر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا واللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فوق ذالک، 7 آسمانوں سے بھی اوپر، نہیں
وہ جو اس سے اوپر نہر ہے اس سے بھی اوپر، یعنی سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر۔ یہاں ایک بات بڑی معروف ہے ہمارے معاشرہ میں بھی، جبریل علیہ السلام جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو انہوں نے کہا میں نہیں آگے جاؤں گا، اگر میں آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں، میں نہیں آگے جاؤں گا۔ یہ ابھی اشارہ کرتا ہوں، اس کی وضاحت آگے چل کر آئے گی، عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں جی، جبریل علیہ السلام آگے نہیں گئے، میرے پر جل جائیں گے اللہ کے نور سے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ یہ ہی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سدرۃ المنتہا، وہاں پر اوپر آنے نیچے اترنے والی چیز کی انتہا وہ جو مقام، اور نیچے سے اوپر جانے والے کی انتہا وہ مقام، سدرۃ المنتہا۔ عبداللہ ابن مسعود نے یہی اس کی تفسیر کی۔ جبریل آگے گئے ہی نہیں اور نہ ہی نبی پاک آگے گئے۔ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کے عرش پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلائیوں میں لے لیا۔ تو بات جو میں عرض کر رہا تھا، فوق ذالک، آگے لفظ ہے وَلَيْسَ يَخْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ اتنی بلندی پر مستوی ہے، لیکن بنو آدم کے کسی شخص کی کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی ولا یخفی، اللہ سے مخفی نہیں، اتنا اس کا علم وسیع ہے۔ تو میں نے یہ جتنے دلائل عرض کیے ہیں نا، یہ عرض کیے ہیں حلولی عقیدہ کے رد میں۔ حلولی عقیدہ باطل عقیدہ ہے، یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات فلاں میں حلول کر جاتی ہے اپنے ولیوں میں، اور پھر وہ دیکھنے میں وہ ولی ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ اللہ ہوتا ہے، چونکہ اللہ کا اپنا مکان نہیں، لا مکان ہے، اللہ ہر جگہ پر حاضر ہے، ہر کسی چیز میں ہے۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ قرآن نے، احادیث نے واضح کر دیا اللہ کی ذات مکان ہے، کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر مستوی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ وہی عقیدے کی بات ہوگی جو ابن عربی نے پھیلایا ہوا ہے اور آج تک عام چل رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے مسلمانوں میں چل رہا، دکھ تو اس بات کا ہے انشاءاللہ، یعنی وجودی عقیدہ۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ قرآن و سنت کے دلائل عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، شرک کے ذرہ ذرہ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، عرش پہ موجود ہے، عرش پہ موجود ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ جب بڑا ہے تو عرش چھوٹا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر عرش بھی اتنا ہی ہے پھر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، یہ دونوں چیزوں کو محاسبہ ایک جیسی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال تو میرا خیال آپ نے سن لیا، میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک عالم دین یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم کہیں گے اللہ عرش پر ہے، موجود ہے، تو پھر اللہ کے بارے تو اللہ نے خود کہہ دیا ہے اللہ اکبر، اکبر اس میں تفضیل، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ جب اللہ ہر چیز سے بڑا ہے تو جب ہم کہیں گے اللہ عرش پر ہے تو عرش کی آخر کچھ نہ کچھ حد تو ہے، پھر تو اللہ محدود ہو گیا، پھر سب سے بڑا تو نہ ہوا۔ میں نے یہی عرض کیا تھا، وضاحت کی تھی کہ جب ہمیں کوئی پوچھے کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، سارے عرش پر ہے، آدھے عرش پر ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے، ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس کا جواب آیا نہیں۔ اللہ کی ذات کا معاملہ، یہ عقیدے کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ ہم یہی کہیں گے مستوی ہے جیسے اس کے شایان شان ہے، یہ اسی کو پتہ ہے وہ کیسے مستوی ہے۔ جہاں پر وضاحت آ گئی ہے ہم وہاں وضاحت کریں گے۔
جہاں پر وضاحت نہیں آئی، دیکھیں میں گزشتہ درس میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ کی چہرہ مبارک کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر کیا، ہاتھوں کی انگلی کا ذکر کیا۔ اب میں کہوں گا کہ اللہ کی کمر کا ذکر نہیں آیا تو ضرور کمر بھی ہوگی نا کچھ، پیٹ بھی ضرور ہوگا، گردے بھی ہوں گے، یہ میری گمراہی ہوگی اگر میں ایسے کہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مسئلہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، اسی لیے اس مسئلہ میں بڑے بڑے لوگ پھسل گئے ہیں۔ اس لیے ہم وہی جو واضح ہوگا وہ بیان کریں گے، جس کی وضاحت شریعت نے نہیں کی ہم کہیں گے جس طرح اس کے شایان شان ہے، یعنی اس کی شان کے لائق ہے۔ جی اگر مطمئن ہوئے ہیں ٹھیک ہے، آگے سوال ذہن میں آیا تو کر سکتے ہیں۔ جی اور میرے کسی بھائی کا کوئی سوال عنوان کے متعلقہ؟ جی میں بات پھر وہی آ گئی نا کہ جہاں اس کی چونکہ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مستوی ہونے کی کیفیت بیان نہیں کی، جب اللہ نے کیفیت بیان نہیں کی ہم اس پر تبصرہ نہیں کریں گے، ہم یہی کہیں گے جیسے اس کی شایان شان ہے۔ کیا چیز؟ مثالیں دینا جیسے اس نے مثال دی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں نے یہی عرض کیا تھا کہ جہاں اللہ کی ذات کا مسئلہ ہو، اللہ کی ذات کے بارے ہم مثال بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، پھر اللہ نے منع کر دی لا تضربوا للہ الامثال، کیونکہ اللہ ہے ہی لا مثل ہے، اس کی مثال ہے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی ذات کے بارے میں کوئی مثال نہیں دیں گے۔ جی 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 یعنی وہی میں نے عرض کیا نا، جس کی وضاحت آ جائے اس کو سمجھنے میں سوال کریں، جہاں پر شریعت نے وضاحت نہیں کی وہاں پر وہی ہے جیسے اس کی شایان شان ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا نا، اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں ہم اس کی کیفیت نہیں بیان، اگر کیفیت بیان کر دی پھر تو مثال ہو گئی، پھر لیسا کمثلہ ہی، اس کا تو انکار ہو جائے گا، خاص قرآن پاک کیا ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا لقمہ دیا۔